ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں بین الاقوامی جو صورتحال ہے، مڈل ایسٹ کی ہم نے بات کی، فلسطین اسرائیل کی بات. اب دیکھتے ہیں ذرا تھوڑا سا جی سی سی کی طرف جائیں، ان ممالک کی طرف. یہاں کوئی آپ دیکھیں گے اینی میجر چینج اور بیسکلی مور آف دا سیم؟ آئی تھنک ایک چینج آیا ہے بڑا جس میں جی سی سی کے بھی امپیکٹ ہو رہا ہے. وہ ہے یہ جو دو میں کہوں گا رجیم چینجز ہوئے ہیں سیریا اور لیبنان میں. اس میں جی سی سی کی ایکویشن جو ایران کے ساتھ تھی، ایران کا جو اثر رسوخ تھا سیریا میں اور لبنان میں، اس میں بہت کمی آئی ہے. سیریا سے تو آلموسٹ ایلیمنیٹ کر دیا انہوں نے، اور لبنان میں بہت کم ہو گیا. اور لبنان میں جو نئی گورنمنٹ آ گئی ہے وہ بڑی کلیئر آئی تھنک انسٹال کی گئی ہے، اور نیا پریزیڈنٹ جو ہے جوزف آؤن ہو واز آرمی چیف، اور نیا پرائم منسٹر بھی جو باہر سے ان کو لے کے آئے ہیں، وہ جج تھے. تو اٹ از اے ڈفرنٹ سچویشن. اس سے کم یہ جو میرے خیال میں جو کشیدگی تھی جی سی سی کے کچھ ممالک کی ایران کے ساتھ، اس میں کمی آئے گی، کیونکہ ایران از ناؤ ناٹ دیٹ مچ آف اے پرو ایکٹیو فیکٹر آن دیٹ. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک نیا میں ٹرائنگل دیکھ رہا ہوں کہ تین ایلیمنٹس فورسز آ رہی ہیں جس میں جی سی سی کو امپیکٹ ہوگا. ایک ہے زائنزم، اسرائیل جو بات کرتا ہے ایکسپینڈنگ گریٹر اسرائیل، جولان ہائٹس بھی انہوں نے قابو کر لیا. دوسرا ہے پین اسلامزم، جو بھی آپ کہیں جو گورنمنٹ آئی ہے سیریا میں، اس میں ایک اسلامک کمپوننٹ ہے. اینڈ الٹیمیٹلی دس ول شو. Also, Israel is going to play its dirty game in Syria. اس کا ایک response ہوگا. اسرائیل تو رک نہیں سکتا نا، ان کا تو اپنا جو ایکسپینشنزم ہے. تو سو پین اسلامزم اور زائنزم کا کانفلکٹ. اور تیسرا ایک اور ایلیمنٹ آ گیا جو اصل ہے، پین ترکزم. ہمارے دوست جو ہیں ماشاءاللہ، وہ رجب طیب اردوغان صاحب، ان کا بڑا رول ہے. آپ کو دیکھا نا کہ پہلا بندہ جو گیا ہے جس نے مسجد امیہ نماز پڑھی ہے سیریا کے چینج کے بعد، ابراہیم کالن، ایم آئی ٹی کا ہیڈ. ایم آئی ٹی از دا آئی ایس آئی آف ٹرکی. اس نے آ کے نماز پڑھی باقاعدہ، سمبولک تھا نا مسجد امیہ. اور آپ نے دیکھا کہ اردوغان صاحب نے اسپیچ بھی کی. اور بائی دا وے وہ میرا خیال میں اگلے مہینے آنے والے ہیں پاکستان. پریزیڈنٹ اردوغان ہو از اے ویری ڈیئر فرینڈ آف پاکستان. انہوں نے کہا کہ ایک زمانہ تھا، ویسے اسپیچ میں کہا کہ جب دمشق اور حلب، الیپو، یہ صوبے تھے آٹومن امپائر کے، خلافت عثمانی. کہتے ہیں ہم تو اب ایکسپٹ کرتے ہیں، لیکن وہ ایک زمانے میں ہمارے صوبے بھی تھے، ہمارے ولایات تھے. یاد رہے انہیں کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ولایات ہے، which is true also because the Ottoman Empire was broken up اور اس کا ٹوٹے ٹوٹے کر کے کوئی برٹش لے گئے، کوئی فرینچ لے گئے. تو ہسٹری جو ہے نا وہ ختم نہیں ہوتی. تو اس میں اب نیا ایک یہ ایلیمنٹ آ گیا ہے. اینڈ آئی تھنک میں سمجھتا ہوں کہ وی آر ہیڈنگ ٹورڈز مور اسٹیبلٹی. میرا اپنا ویو ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ول آلسو ٹرائی ٹو ہیو انیشلی این آؤٹ ریچ ود ایران، کہ ایران کے ساتھ کوئی معاہدہ ہو سکتا ہے. اٹس اے ویکنڈ ایران، جیسے آپ نے ابھی ذکر کیا، اسیسینیشنز ہوئی ہیں، فلانا ہوا ہے. ایران از انڈر لاٹ آف پریشر انٹرنلی اینڈ ریجنلی. تو اور میرے خیال میں جو ایران کی نئی گورنمنٹ ہے، مسعود پزشکیان جو ہیں اور دوسرے لوگ جو ہیں، یہ جواز ظریف ان کے وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں، ہاں پہلے بھی انہوں نے ڈیل کی تھی جی. تو وہ تیار ہوں گے کسی قسم کا انگیجمنٹ کے لیے. سو آئی تھنک وی مائٹ سی سم لیسننگ آف تھنگ. لیکن گند کرنے کی کیپیسٹی وہ اسرائیلی نیتن یاہو ہے. اینڈ نیتن یاہو ول پرابلی ہیو ٹو بی آؤسٹڈ. یہ پہلی دفعہ ہوگا شاید کہ رجیم چینج کروائے امریکہ اسرائیل کے اندر. ٹرمپ سے کچھ بھی نہیں، اس کو پرواہ نہیں کہ وہ آپ کیا کریں گے، وہ کیا کانسیکوینس ہوں گے. ہی کنٹرولز دا کانگریس، سپریم کورٹ اور اپنا وائٹ ہاؤس، اور ڈیپ اسٹیٹ کو تو وہ رگڑا دے رہا ہے. اس کو ختم کرو، اس کو ختم اور اپنے بندے بھی اس کے اپروو ہوئی جا رہے ہیں. آپ نے نوٹ کریں کہ لوگ ایسے بڑے کنٹروورشل ہے. پیٹ ہیگزٹ جو ہے ڈیفense سیکرٹری، میں اس کی ہیئرنگ دیکھ رہا تھا، اور بالکل اس نے بڑا تیاری کر کے آیا، پورا پارٹیزن لائن میں ووٹنگ ہوئی. تو اس کو کہتے ہیں کہ تو اٹس اے ویری انٹرسٹنگ سچویشن. لیکن سب سے اچھی جو بات ہے کہ نئی جنگوں کی طرف نہیں ہم جا رہے ہیں، جنگوں کے خاتموں کی طرف جا رہے ہیں. وہ خاتمہ جو ہوگا اب نیکسٹ ہوگا یوکرین میں، اس میں دیکھیں گے آپ ایران کے ساتھ سیٹلمنٹ کی بات. ایو کے ساتھ بھی ریلیشنز کو مشاہد ہی ول کائنڈ آف ری ایویلیویٹ. اور جو ایک تھا نا کہ بوجھ ایو کا تھا یو ایس پر، اور وہ جو ایک وار سچویشن میں
US was taking the burden. یہ جو اب بنایا ہے اس نے, جو صاحب پاکستان پہ کچھ نہ کچھ ٹویٹ کرتے رہے, آج کل چپ ہیں. رچرڈ گرنل جی اسپیشل پریزیڈنشیل ایڈوائزر فار مشن, ہی واز ایمبیسڈر ان جرمنی, لیکن اس کو بھی وہ ٹویٹ کرتا تھا عجیب سی, وہ کافی اس کا ٹریک ریکارڈ ہے اس کا, ہی اسپیکس لائک دیٹ. لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ $180 بلین تو امریکہ نے خرچ کیے یوکرین پر, 20 بلین اسرائیل پر بھی خرچ کیے, $200 بلین انہوں نے کیے. تو ٹرمپ تو یہ کام نہیں کرے گا نا. اور انہوں نے یورپینز کو بھی کہہ دیا کہ جناب آپ اپنا جو سنبھالیں, کیونکہ آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے. نیٹو کو ایکسپینڈ کریں کہ جیسے کوئی روس نے کوئی اٹیک کرنا ہے ان پر کیا کرنا ہے. اور چائنا کو بھی انہوں نے کیا. ابھی تائیوان کو خطرہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا نا کہ 11,000 میل دور ایک آئی لینڈ ہے تائیوان, ہمیں اس کا کیا, ہمیں تو چین سے تعلقات ہونے چاہیے. تو وہ کہہ رہے ہیں سو اس حوالے سے ٹرمپ کا جو ہے ایک تو ٹرانزیکشنل بھی ہے, اینڈ ہی از ویری کلیئر کہ یہ کون سی ریڈ لائن ہے, ہم نے اور ڈی اسٹیبلائز نہیں کرنا. وار مونگرز جو اسے کہتے ہیں نا, جنگجو نہیں ہے, کولڈ وارئر نہیں ہے, جنگجو نہیں ہے, اور امن کا چاہتا when he says کہ America is going to be great, تو economy is critical for him نا. جب economy critical ہوتی ہے پھر آپ ہر چیز کو دوسرے اینگل سے it is all linked with the economy. مشاہد, what about ایران اور رشیا کا کوئی میجر اگریمنٹ ہوا ہے؟ جی ایران اور رشیا کا ہوا. ایک بہت بڑا انٹرسٹنگ ہو رہا ہے کہ یہ دو کی کنٹریز جو تھیں, جو بالکل جسے امریکنز کہتے تھے روگ کنٹریز ہیں, وہ ان کو مین سٹریم میں لایا گیا ہے. ایک نارتھ کوریا کا ہوا ہے رشیا کے ساتھ, اور ایک ایران کا ہوا ہے رشیا کے ساتھ. اور اس سے دونوں کو اسٹرینتھ ملی ہے, اکنامکلی بھی, پولیٹیکلی بھی, اور ملٹریلی بھی. دیکھیں نا, اب مزے کی بات ہے, میں نے مذاق سے ایک ایمبیسڈرز کی میٹنگ میں کہا بھی, میں نے کہا مجھے ایک خوشی ہے کہ مسلم ٹیکنالوجی از سپریم ان دا ویسٹ. کہتے ہیں واٹ ڈو یو مین, ایمبیسڈرز تھے. میں نے کہا جی کہ ٹرکش ڈرونز آر فائٹنگ فار یوکرین اینڈ ایرانین ڈرونز آر فائٹنگ فار رشیا. دو, اس کا مطلب مسلمانوں کی ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے کہ ایرانی ڈرونز استعمال رشینز کر رہے ہیں. بائی دا وے they are so sophisticated and Turkish drones are being used by the other side. تو آپ دیکھ لیں کہ, so I said it in a facetious manner کہ جناب آپ دیکھ لیں گے, these are new realities in the world that is shaping up. I think the personality of Trump is really going to, جیسے آپ نے کہا, I think interestingly given his track record, وہ جو اتنا بلی اور یہ وہ, لیکن اس کی پرسنالٹی will end up being the stabilizing force. لیکن اس کا طریقہ آتا ہے کہ وہ اپنی پرسنالٹی سے لوگوں کو ڈراتا ہے نا, وہ بلی ہوتا ہے جیسے, وہ ڈر جاتے ہیں. پھر کہتا ہے ناؤ یو ٹاک, جیسے اس نے کہا کینیڈا کو یہ کر دوں گا, اس کا تو پرائم منسٹر کلیپس ہو گیا. وہ تو پرائم منسٹر, تو پرائم منسٹر بیچارہ کلیپس ہو گیا, ہی لاس ہز جاب بیکاز آف دیٹ. اس کا پھر میکسیکو کو بھی کہا, پیناما کو بھی کہا, گرین لینڈ کو, ڈنمارک. اب ڈنمارک از پارٹ آف نیٹو, وہ پرواہ نہیں کر رہا گیا. اور پھر طریقے سائیکولوجیکل وار پہ بیٹے کو بھیج دیا گرین لینڈ کہ میں چھٹیوں کے لیے آیا ہوں ادھر. بریک کے بعد بات کریں گے ناظرین, ول کم کلوزر ٹو ہوم. افغانستان, قرم ایجنسی وغیرہ پہ بات کریں گے. اسٹے ود اس.